ملک بستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا بجٹ پر اوور آل کیسا رہا یہ بجٹ، اور تاجر اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کیا ہے بجٹ کے بارے میں؟ دیکھو سب کو لولی پاپ تو دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ سب کو مفاد کا خیال رکھا ہے۔ جتنا ان کی جیب میں تھا اتنے ہی دے سکتے ہیں۔ فائنینس منسٹر بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم دیں گے، لون لے کے ہی ہم دے رہے ہیں، تو لون زیادہ اپنے اوپر لادنے کی بجائے ہم اتنا دے رہے ہیں کہ کم از کم سروائی کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھی جو بات ہوئی ہے اس دفعہ، جو ریلیف دینے کی وجہ بنی ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، کیونکہ 22% سے آپ کا آ گیا 11%، تو اللہ کا شکر ہے 100% آپ بالکل 9,770 تھے پچھلے سال، اور ابھی 8,200 1500 لوگ جو بچے ہیں وہی انہوں نے بانٹنے تھے، وہ انہوں نے بانٹ دیے۔ جہاں جہاں تھا سب سے خلاف توقع جو ہوا ہے وہ تو پراپرٹی والوں کا ہوا ہے، جس میں اتنی امید نہیں تھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تنخواہ دار طبقے کو بھی کافی نوازا گیا ہے، اور وہ یکدم مطلب 10% وہ بھی اگر گھراؤ نہیں کرتے تھے شاید اتنا نہ کیا جاتا، ان کے گھراؤ نے کام کر دکھایا ہے۔ بہرحال حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش، حالات دیکھنے چاہیے، حالات کتنے کرائسس سے گزرا ہے پاکستان۔ دہشت گردی کا ناسور جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے گلے پڑا ہوا ہے، اس کے بعد انڈیا نے جنگ مسلط کی، اور پاکستان نے فوج نے جو، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے جو دفاعی بجٹ پیش کیے گئے 2550 کا، اس کا ان لوگوں نے بھی ویلکم کیا جو ہمیشہ اس پہ تنقید کرتے تھے کہ دفاعی بجٹ ہے جو ہے فوج کا بجٹ ہے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے، اور اس میں سمجھو جنگ نے پاکستان نے مقابلہ بھی کیا لیکن پوری قوم کو متحد کر دیا۔ ملک بستان صاحب وہ تو حالات ایسے ہیں کہ وہ تو ایک لازمی ڈیسیجن لینا تھا۔ مجھے یہ بتائے گا کہ مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے اوبویسلی روپے اسی سے سٹرینتھن ہوتا ہے، جو اعتماد آتا ہے، اس وقت روپے کی کیا پوزیشن ہے، اور آپ آئندہ 3 سے 6 ماہ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستانی روپے کو؟ دیکھو جی، میں سمجھتا ہوں روپیہ ہمارا بڑا ابھی بھی انڈر ویلیو ہے، میں سمجھو اور سٹیبل ہو سکتا ہے بشرطے کہ اسٹیٹ بینک خریداری بند کرے۔ اسٹیٹ بینک کی جو فارن ریزرو بڑھانے کے لیے 16 ارب ڈالر اور سٹیبل ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک آج خریداری بند یعنی کرے تو روپے آج ہی مزید اپریشیٹ ہو سکتا، ٹھیک جی بالکل ہو سکتا ہے، ہوئے گا بھی، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سورس ہے۔ سپلائی دیکھی کتنی، آپ کے پاس سپلائی کتنی ہے۔ 8 ارب ڈالر ہمارے اور صرف پاکستانی مانا تنخواہ کماتے ہیں، 4 ارب ڈالر بھیجتے ہیں۔ 4 ارب جو ہے وہ اگر پاکستان میں آتا ہے تو اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، نہ کہ IMF کو اور ورلڈ بینک کو اور ایشیا ترقیاتی بینک کو اور باقی بینکوں کو۔ اگر ہمارا اتنا بڑا سورس ہمارے گھر میں موجود، گھر کی مرغی کہتے ہیں دال برابر، تو ہمیں اس کو لینا ہے، اور اسی طرح اپنے ریونیو جو گورنمنٹ خراجات ہیں ان کو کم کرنا ہے، تبھی بجٹ کے۔ دیکھو آپ نے سود کا کم ہوگا 1500 ارب آپ نے بچا لیے، اب آپ نے برآمد کا جو تھا 39 ارب سے 58 ارب لے گئے، تو آپ نے کہاں سے بچت کی ہے بھائی؟ آپ نے تو بڑھا دیا، یہ تو شیطان کی آنت کی طرح بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ برآمد طبقہ یافتہ جو 17 ارب تھا، اب 21 ارب ڈالر ہو گئے، تو ان کو بھی تو آپ کچھ کنٹرول کریں نا، تو آپ کے پاس بہت بچتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر انکم نہیں بڑھا سکے تو بچت تو بڑھا سکتے ہیں، بچت کم کر کے بچت بڑھا سکتے ہیں، اور اپنا خسارہ کم کر سکتے ہیں۔ جو غیر ضروری مراد ہیں ان کو واپس لے لیں، تو پاکستان کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ بہت پاکستان کو اللہ نے بڑے سورس دیے ہیں، کون سا ایسی معدنیات ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ہیرا لے لیں، ڈائمنڈ لے لیں، سونا لے لیں، چاندی لے لیں، سکے، جو بھی ہے ہر چیز اللہ نے نوازا ہے۔ میں سمجھتا پاکستان میں اللہ کی نوازنے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری مینجمنٹ کی کمی ہے۔ ہم اگر اس میں قابو پا لیں، کرپشن کو ختم کریں، کرپشن کا ناسور ختم کریں، تو پاکستان میں راتوں رات دگنی ترقی کرے گا۔